ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج وکالت، حجر، ودیعہ اور عاریہ کے حکام بیان کرنے ہیں. گزشتہ جلسے میں ہم نے عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں. دین اسلام نے کچھ معاملات کو درست قرار دیا ہے، کچھ میں بعض قیود کا اضافہ کیا ہے اور کچھ معاملات کو اصلاً باطل قرار دیا ہے. بہرحال ان میں سے کافی مسائل ہیں جو عقلاء کے درمیان پائے جاتے ہیں. شریعت نے ان کی تائید کی ہے کہ اس معاملے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی اور نقصان وغیرہ نہیں ہے، تو یہ معاملہ درست ہے. وکالت کے حوالے سے جو انسان کسی کام میں خود مداخلت کر سکتا ہے، کسی معاملے کو انجام دے سکتا ہے، اسے یہ حق ہے کہ وہ خود انجام دینے کی بجائے، خود جا کر تمام کاموں کو کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنائے کہ وہ اس کی طرف سے جا کے اس معاملے کو انجام دے. یہ وکالت ہے کہ جن چیزوں کو میں خود اپنی طرف سے انجام دے سکتا ہوں، اپنے آرام سکون کے لیے یا کسی بھی غرض اور مقصد سے خود نہیں جانا چاہتا، کسی دوسرے کو کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، جا کے یہ کام انجام دے کے آ جاؤ. یہ وکالت ہے. وکالت کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس معاملے کے لیے، جس چیز کے لیے اسے وکیل بنایا جا رہا ہے وہ مقدور ہو، یعنی اسے انجام دیا جا سکتا ہو، وکیل اس پر قدرت رکھتا ہو. کسی ایسی چیز کے لیے اس شخص کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا جو اسے انجام نہ دے سکتا ہو. پہلی شرط یہی ہے کہ متعلق وکالت، جس چیز کے لیے وکیل اسے بنایا جا رہا ہے، اس پر قدرت اور اختیار رکھتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کے لیے اسے وکیل بنایا جا رہا ہے، مشخص کرنا چاہیے. لہٰذا کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو، کام کو معین نہ کیا جائے، تو یہ وکالت درست نہیں ہے. مطلق رکھنا معلوم ہونے کے خلاف ہے. خلاف ہے تو یہ درست نہیں ہے. وکیل اور موکل، یعنی جو شخص وکیل بن رہا ہے، دوسرا جو اسے وکیل بنا رہا ہے، یہ دونوں عاقل، بالغ، صاحب اختیار، اپنی مرضی سے اس چیز کو قبول کریں. وہ اسے کہے کہ میں تمہیں وکیل بنا رہا ہوں، یہ قبول کرے کہ میں اس وکالت کو قبول کرتا ہوں، آپ کی طرف سے جا کر یہ معاملہ انجام دوں گا. جو شخص وکیل بنا رہا ہے وہ ممنوع تصرف نہ ہو. کچھ اسباب کی بنیاد پر حاکم شرع بعض افراد کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے کہ تم اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے.
جب وہ خود اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا تو اسے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ دوسروں کو وکیل بنائے کہ میری طرف سے جا کے کام کر دو۔ جب وہ خود ہی نہیں کر سکتا تو دوسروں کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ شرائط ہیں وکالت کے لیے۔ ایک احتیاط یہاں پر لگائی گئی ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ وکالت کو کسی چیز سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی موکل کہے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو، اب اس میں کوئی یہ شرط نہیں لگائے کہ اگر یہ ہو تو وکیل ہو، نہ ہو تو وکیل نہیں ہو۔ اس طرح وکالت درست نہیں ہے۔ وکالت میں لازمی ہے کہ مطلق ہو، بغیر کسی شرط کے ہو۔ اگر ایسا ہو فلاں تاریخ تک تو یہ چیز وکالت میں نہیں ہونا چاہیے، احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ احکام وکالت۔ وکالت کے لیے کچھ احکام ہیں۔ وکالت میں صیغہ لازمی نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ موکل وکیل کو آ کے کہے کہ میں تمہیں وکیل بنا رہا ہوں، وہ قبول کرے، بلکہ کسی بھی طریقے سے اگر اسے سمجھا دے کہ تم میرے وکیل ہو، وہ قبول کر لے تو کافی ہے، چاہے اشارے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوص صیغہ پڑھنا جس طرح دوسرے بعض معاملات میں ہوتا ہے، یہاں پر اس طرح لازمی نہیں ہے۔ جو کام انسان خود نہیں کر سکتا اس کے لیے وہ کام انجام دینا جائز نہیں ہے، اس میں وہ دوسروں کا وکیل بھی نہیں بن سکتا۔ مثلا جو شخص حج کے لیے گیا ہے، جس نے احرام پہنا ہوا ہے، محرم ہے، وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا، اپنا نکاح نہیں پڑھ سکتا، تو دوسروں کی طرف سے وکیل بھی نہیں بن سکتا ہے کہ ان کا نکاح پڑھ لے، چونکہ اس کے لیے نکاح پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کام میں وہ دوسروں کا وکیل بھی نہیں بن سکتا۔ کسی بھی کام میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن کام کو مشخص کرنا چاہیے، معین کرنا چاہیے کہ کس کام میں کس کو وکیل بنایا جا رہا ہے۔ وکیل کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کوئی اپنا مکان فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جو وکیل بنا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہو، نہیں، دوسروں کو بھی وکالت دی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے، کسی کافر کو کسی مسلمان پر مقدمہ چلانے کے لیے، پیشی کرانے کے لیے کافر کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کافر کو مسلط کیا جا رہا ہے مسلمان پر۔ یہ خصوصی جگہ ہے جہاں پر کافر کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جہاں پر اسلام کی قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، وہاں پر دوسروں کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ عام معاملات میں اسلام کی شرط نہیں ہے، تو اس میں کافر کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن عمل کوئی اگر ایسا ہو کہ جہاں پر اسلام شرط ہے، عدالت شرط ہے، طہارت وغیرہ کوئی شرط ہے مثلا، تو وہاں پر کافر کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا۔ جب کسی کو وکیل بنایا گیا ہے اور وکیل بناتے وقت کوئی اجرت معین کی گئی ہے، آپ میری طرف سے وکیل ہیں، اس معاملے کو انجام دیں، وہ بندہ خدا جا کے اس معاملے کو انجام دے دے، تو جتنی اجرت اس کے لیے معین کی گئی تھی اس کا دینا لازمی بن جاتا ہے۔ ایک معاملہ تھا، یہ اس کی طرف سے وکیل بنا، اس نے وہ عمل انجام دیا ہے، تو اس کام پر وہ اجرت کا حقدار ہے، اسے اجرت ملنی چاہیے۔ وکیل یا موکل، ان دونوں میں سے خدا نخواستہ
کسی کی موت ہو جائے، کوئی پاگل ہو جائے تو وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے وکیل بنایا موکل یا جو وکیل بنائے، ان دونوں میں سے کسی کی موت ہو جائے، ظاہر معاملہ ختم۔ کوئی پاگل ہو جائے، جب پاگل ہو گیا تو اسے اختیار نہیں ہے کسی معاملے کے انجام دینے کا۔ اب اگر خود وکیل پاگل ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے وکالت ختم ہوگی کہ اس معاملے کو وہ کس سے انجام دے گا۔ اگر موکل پاگل ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا وکیل کیسے بن سکتا ہے؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہی ختم ہو جائے جس کے لیے وکیل بنایا گیا تھا، کسی کو کسی جانور کے بیچنے کے لیے وکیل بنایا گیا، وہ جانور مر جائے، وہ جانور کھو جائے، کہیں بھاگ کر چلا جائے، نہ ملے، اب وہ چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے اسے وکیل بنایا گیا تھا، تو اس سے بھی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز وکیل کے حوالے کر دی گئی کہ تم میری طرف سے جا کے اس پر کوئی معاملہ انجام دو، یہ چیز تھی جو دی جا سکتی تھی، یہ چیز جا کے بیچ دو۔ وہ چیز لے جا رہا تھا، بعد میں اس میں کوئی بھی نقصان ہو گیا، اب کیا وکیل ضامن ہے اس کا؟ اگر کسی شخص کو کوئی چیز دے دی جائے کہ تم میری طرف سے وکیل بن کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، اس چیز میں اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی اس میں نقصان ہو جائے تو کیا وکیل ضامن ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جسے وکیل بنایا گیا ہے اس نے کوئی سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، پوری توجہ نہیں کی، خیال نہیں رکھا چیز کا، تو اس صورت میں کیونکہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کا قصور ہے کہ اس نے توجہ نہیں دی، اس صورت میں وہ ضامن ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی توجہ پوری دی، اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا، بغیر اختیار کے کچھ ہو گیا، مکان ہے کہیں پر، اس نے اسے کچھ نہیں کیا، اچانک سیلاب آ گیا، وہ مکان تباہ ہو گیا، اب اس صورت میں وکیل ضامن نہیں ہے۔ تو جہاں پر وکیل کی اپنی کوتاہی ہو، وہ اگر پوری توجہ نہ کرے، خیال نہ رکھے تو ضامن ہے، اور جہاں پر اس کی طرف سے کوئی عدم توجہ نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہے۔ جسے وکیل بنایا گیا ہے وہ شخص پھر دوسروں کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ مثلا موکل نے، مالک نے ایک چیز کو بیچنے کے لیے زید کو وکیل بنایا ہے، اب یہ جا کے دوسرے کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم جا کے یہ چیز بیچ کے آ جاؤ۔ البتہ اگر خود مالک ہی اسے کہہ دے کہ میری طرف سے کوئی دوسرا وکیل لے سکتے ہو تم، اس صورت میں اس کے لیے دوسرے کو وکیل بنانا درست ہوگا، اور وہ وکیل در حقیقت اس پہلے موکل اور مالک کا وکیل ہوگا، اس صورت میں یہ معاملہ درست ہے۔ لیکن وکیل اپنی طرف سے بغیر اجازت کے کسی دوسرے شخص کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ یہ مختصر طور پر وکالت کے احکام تھے۔ دوسرا موضوع جو آج پیش کرنا ہے وہ حجر ہے۔ کچھ افراد کو شریعت نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں، اپنی ملکیت میں حق تصرف نہیں رکھتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا نابالغ بچہ ہے، اگر کوئی چیز اس کی ملکیت میں ہو تو بھی وہ اس میں حق تصرف نہیں رکھتا، اگر کوئی معاملہ انجام دے تو درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے پاس وہ سوچ بوجھ، وہ سمجھداری، وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں آئی کہ معاملے کو صحیح طور پر سمجھ سکے اور انجام دے سکے، اس لیے شریعت نے اسے منع کیا ہے
کہ وہ معاملے کو انجام نہیں دے سکتا، اپنی ہی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا، نابالغ ہو یا پاگل اور دیوانہ ہو، ہوش حواس عقل نہیں رکھتا، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ سفیہ ہو یعنی معاملات کی مال کو صحیح خرچ کرنے کی تشخیص نہ دے سکتا ہو، تھوڑا بہت عقل مند تو ہے، عقل تو ہے، لیکن مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا، یہ تشخیص دینا کہ کہاں پر کس طرح کیسے خرچ کیا جائے، اگر وہ تشخیص نہیں دے سکتا، رشد نہ رکھتا ہو تو وہ بھی معاملہ انجام نہیں دے سکتا۔ شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف نہ کرے۔ اور وہ شخص جو پہلے تو عقل مند تھا لیکن بعد میں اس کا عقل ختم ہو جائے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ اسے پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب وہ عقل مند نہیں رہا، ان افراد کو شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ معاملہ انجام نہیں دے سکتے۔ ایک اور شخص ہے جسے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مفلس ہو، یعنی اس نے اپنے کاروبار میں نقصان کھایا ہے، اب اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرض داروں کا قرض ادا کر سکے۔ ایسے شخص کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں حق تصرف نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اشخاص اپنی ملکیت میں خود تصرف نہیں کریں گے تو کون کرے؟ معاملات تو انجام دینے ہیں، پھر ان معاملات کو کون انجام دے گا؟ اگر نابالغ بچہ ہے، پاگل اور دیوانہ ہے، اس صورت میں ولایت ان کے باپ کو اور دادا کو حاصل ہے، یعنی وہ ولی ہیں، ولایت رکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے معاملات کو انجام دیں۔ وہ اپنے بیٹے کے بیٹے کی مصلحت کو صحیح جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی بھلائی کس چیز میں ہے، تو اس ولایت کی بنیاد پر وہ معاملات انجام دیں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے عقل مند تھا پھر پاگل بن جائے تو اس پر ولایت حاکم شرع کو ہے، اگر حاکم شرع نہ ہو تو پھر عادل مؤمنین اس کی طرف سے معاملات انجام دیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے باپ دادا نہ ہوں۔ اگر باپ دادا ہیں تو ان کو ولایت حاصل ہے، وہ نہ ہوں اور کسی کو وصی معین کر کے گئے ہوں، کسی کو اس کے لیے نگران بنا کے گئے ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی بھلائی برائی کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف سے معاملات کو انجام دے، تو اسے حق حاصل ہے۔ یہ نہ ہوں تو پھر حاکم شرع اور عادل مومنین کی باری پہنچتی ہے کہ وہ اس کی طرف سے معاملات کو انجام دے۔ اگر کسی کاروبار میں نقصان پہنچا ہو اور وہ پوری طرح سے متاثر ہوا ہو، اس کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا۔ مفلس، اس کے بہت سارے تفصیلی احکام تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں، ہم صرف اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس موضوع کو پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ ہے ودیعہ، یعنی امانت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، کہیں جا رہا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کوئی خطرہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس صورت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر دیں کہ جو اس کی طرف سے اس کی حفاظت کریں، اور یہ جب چاہے پھر اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ بھی عام طور پہ زندگی میں پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ انسان زندگی میں کبھی اس موڑ پر پہنچتا ہے کہ اسے کہیں جانا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، وہ کسی کو دے کے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت رہے، یا اس طرح کے
دوسرے اسباب اور عوامل جن میں کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس چیز کی حفاظت کرے. اب یہ چیز دوسروں کے حوالے کر دے تو یہ چیز دوسروں کے پاس امانت ہوگی. یہ امانت، اس کے کچھ احکام ہیں اور کچھ شرائط ہیں. شرط یہی ہے کہ امانت رکھنے والا اور جو امانت قبول کر رہا ہے یعنی امین اس کو قبول کرے. یہ اپنی مرضی اور اختیار سے کوئی چیز اس کے پاس رکھے، وہ اس امانت کو قبول کر لے کہ میں تمہاری یہ چیز صحیح سلامت تمہیں لوٹا دوں گا. یہ دونوں قبول کر لیں تو یہ امانت ہے. اس کے احکام کچھ اس طرح ہیں کہ ظاہر ہے کہ مقصد امانت کا یہ ہے کہ وہ چیز صحیح سالم رہے. لہٰذا اگر کسی کو امین بنایا جا رہا ہے، حوالے کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھے کہ کیا وہ اس کی حفاظت کر سکے گا. اگر نہیں کر سکتا تو پہلے سے ہی کہہ دے کہ میں آپ کی یہ امانت قبول نہیں کر سکتا، میں اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا. تو جو شخص امانت کو صحیح سالم واپس نہیں دے سکتا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی انکار کر دے. اور اگر اس کی حفاظت کے لیے کسی خاص بندوبست کی ضرورت ہو تو اسے انجام دینا چاہیے. خاص چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے مخصوص صندوق کی ضرورت ہے، یا اگر گھر میں حفاظت نہیں کر سکتا تو بینک وغیرہ میں رکھوانا، اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کرے تاکہ اس چیز کو صحیح سالم واپس اپنے مالک تک پہنچایا جائے. امانت کو صحیح سالم پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا قرآن مجید نے حکم بھی دیا ہے، اور انسان بھی اسے بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو امین بنایا جا رہا ہے تو وہ امانت کو صحیح سالم اس کے مالکوں تک پہنچا دے. جو مالک ہے چیز کا یا جو امین ہے، ان دونوں میں سے جو بھی جب چاہے امانت والی چیز واپس دے سکتا ہے یا واپس کر سکتا ہے. مالک جب چاہے آ کے کہہ سکتا ہے کہ میری چیز مجھے واپس کر دیں، یا جو امین ہے جب چاہے واپس کر سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی چیز لے لیں، اب اس سے زیادہ مثلاً میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اگر ایک چیز کسی کے ہاں امانت رکھی گئی اور پھر اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو کیا امین ضامن ہے؟ جس کے ہاں امانت رکھی گئی ہے کیا وہ ضامن ہے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ جو امین ہے اس نے صحیح خیال نہیں رکھا، اس کی حفاظت کے لیے انتظام نہیں کیا، جو کچھ اسے ضروری طور پر کرنا چاہیے تھا اس نے سستی اور کوتاہی کی، اپنے وظیفے کو صحیح انجام نہیں دیا، امانت میں خیانت کی. اس صورت میں وہ ضامن ہے. لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، وہ جس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے اسی طرح امانت کی بھی حفاظت کر رہا ہے بلکہ اسے بڑھ کر، اس صورت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہے، کیونکہ وہ امین بنا تھا، نیکی کر رہا تھا. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نیکی بھی کر رہا ہو اور پھر اسے ملزم کیا جائے، اس کے لیے لازمی قرار دے کہ اگر نقصان ہو جائے تو تم نے پورا بھی کرنا ہے. نہیں، وہ نیکی کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، تو اگر اس کے اختیار کے بغیر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہے. امانت کے علاوہ ایک اور موضوع ہے جو عاریہ نام رکھتا ہے. عاریہ یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو استعمال کے لیے دینا. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے کسی دوست کے پاس ہے، میں جا کے کہوں کہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں تاکہ کچھ دن میں اسے استعمال کروں. کوئی کتاب ہے میرے پاس نہیں ہے، میں جا کے کسی سے لے آؤں کتاب پڑھنے کے لیے.
امانت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رکھی جا رہی ہے اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن عاریت میں یہ ہے کہ لی ہی اسی لیے جا رہی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، اس سے فائدہ لیا جائے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ عاریہ دینے والا اور لینے والا عاقل ہوں، بالغ ہوں، وہ صاحب اختیار ہو، شرعی طور پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اپنی مرضی اور اختیار سے کوئی چیز کسی کے حوالے کر رہا ہے کہ آپ اسے استعمال کریں اور وہ اسے لے رہا ہے، تو اس صورت میں یہ عاریت ہے اور درست ہے۔ بلکہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی کو حل کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے اور ایک پسندیدہ عمل ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ افراد ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی مشکلات کے لیے جتنا ان سے ہو سکے دوسروں سے تعاون کریں۔ اس کے احکام کچھ اس طرح ہیں کہ جس نے عاریت دی ہے، کوئی چیز دوسروں کے حوالے کی ہے، وہ جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، اور اسی طرح جس نے لی ہے یہ بھی جب چاہے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہے واپس لے لے، اور یہ استعمال کرنے کے لیے لے آیا تھا، جب اسے استعمال کر چکا اور اس کی اپنی پریشانی حل ہو گئی، اس کا مقصد حاصل ہو گیا، تو اب یہ جب چاہے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ عاریت میں یہ ہے کہ مالک نے مجھے استعمال کے لیے دی ہے، جسے استعمال کرنے کے لیے دی ہے وہی استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے لی ہے اب یہ جا کے کسی اور کے حوالے کر دے، وہ کسی اور کے حوالے کر دے، اس طرح مالک کا نقصان ہو جائے۔ جس نے دی تھی اس نے تو نیکی کر کے اسے استعمال کے لیے دی تھی، اب اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ دوسروں کے حوالے کرتا رہے، مگر یہ کہ مالک خود اجازت دے تو اور بات ہے۔ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز عاریتاً لی اور پھر اس میں کوئی نقصان ہو گیا یا وہ چیز ہی ختم ہو گئی، کیا وہ ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے؟ اس میں بھی وہی دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ چیز لے آیا تھا اور اس نے سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کی، اس صورت میں یہ ضامن ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اگر چیز کا مالک جس کی چیز ہے دیتے وقت اس نے یہ شرط لگائی کہ آپ یہ چیز لے جا رہے ہیں، جائیں آپ اسے استعمال کریں، اگر اسے کوئی نقصان ہوا تو تمہارے ذمہ پر ہے۔ اگر اس نے شروع میں ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ نقصان ہونے کی صورت میں تم ذمہ دار ہو، اب اس صورت میں چاہے اس کی طرف سے سستی، کوتاہی وغیرہ ہو یا نہ ہو، اگر اس نے شرط کی ہے تو یہ ضامن ہے۔ وہ مالک تھا، اپنی چیز کا اختیار رکھتا تھا، اور شروع میں ہی اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ میں تمہیں اس شرط پہ دے جا رہا ہوں کہ یہ چیز تم استعمال کرو، فائدہ لو اس سے، لیکن صحیح سالم واپس کر دینا، اگر کچھ ہوا تو تم ضامن ہو۔ اس صورت میں وہ لے جانے والا، عاریتاً لینے والا ضامن ہے۔ لیکن اگر شرط نہیں کی گئی اور اس لینے والے نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی سستی، غفلت وغیرہ نہیں کی، حفاظت کا پورا خیال رکھا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی نقصان ہو گیا، تو اس صورت میں یہ ضامن نہیں ہے۔ یہ عاریہ کے احکام ہیں، اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلام کی نزدیک یہ بہت ہی اچھا عمل ہے کہ انسان چیزوں سے خود بھی فائدہ لے، اور جن سے خود فائدہ نہیں لے رہا اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے چیز دوسروں کو دینا کہ وہ بھی اسے استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، ایک بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے۔ البتہ جو چیز لے رہا ہے اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو صحیح سالم لوٹا دے، تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ جو لوگ دوسروں کے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اس طرح معاشرے میں یہ اعتبار کم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ لوگ
اس ظلم میں حصہ لے رہے ہیں اور اس نیکی کو ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کو معاشرے میں عام کریں، لوگوں کے کام آئیں، خدمت کریں اور دوسروں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔